حضرات میں اس کے بعد ایک چھوٹی سی نظم حاضر کرتا ہوں. دو چھوٹی چھوٹی نظمیں حاضر کروں گا. نظم حاضر کر رہا ہوں. نظم کا عنوان ہے گاندھی جی کے 3 بندر. کہا یہ جاتا ہے کہ ان تینوں بندروں یہ سمبولس ہیں. ایک کی آنکھیں بند, دوسرا کان بند کیے ہوئے اور تیسرا منہ بند کیے ہوئے. ان تینوں بندروں کو ذہن میں رکھیں اور یہ نظم حاضر کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں کہ گاندھی جی ایک رات مجھے خواب میں ملے. گاندھی جی ایک رات مجھے خواب میں ملے. چلتے رہے سوال جوابوں کے سلسلے. کہنے لگے کہ تنگ کہو خیریت تو ہے, اپنے وطن میں امن و امان عافیت تو ہے. میں نے کہا حضور دعائیں ہیں آپ کی, میں جائیداد دیکھ کے کھاتا ہوں بات کی. اب پڑھ لکھ کے لختے دل میرا بے روزگار ہے, اس پر بھی بھوت شیر و سکن کا سوار ہے. جو خوب چل رہا تھا وہ ہے مند کاروبار, بنیوں کی مہربانی ہے کھاتا ہوں میں ادھار. اب وہ کاروبار کیا ہے جو آج آیا کل گیا, اس تسکری پہ مجھ کو بھروسہ نہیں رہا. داروگا جی کو ٹیکس تو ہر ماہ دیجیے, رشوت کی شکل میں انہیں تنخواہ دیجیے. وہ تو خدائے پاک کا احسان ہے جناب, تیزی پہ شاعری کی یہ دکان ہے جناب. کہنے لگے کہ دیش کا کچھ حال تو کہو, کیا 3 بندروں کے ہیں اعمال تو کہو. میں نے کہا کہ آپ کے بندر مزے میں ہیں. میں نے کہا کہ آپ کے بندر مزے میں ہیں, سرکار کے وصول کے اندر مزے میں ہیں. بہرا جو تھا وہ رہتا ہے لیڈر کے ساتھ ساتھ. بہرا جو تھا وہ رہتا ہے لیڈر کے ساتھ ساتھ. اندھا جو تھا وہ چلتا ہے افسر کے ساتھ ساتھ. گونگا جو تھا وہ دور سیاست میں ہے مہان, مقبول ہو گیا ہے وہ جنتا کے درمیان. یہ بندر آج کل تو سیاست کی جان ہیں, 21ویں صدی کے یہ تینوں مہان. واہ 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 حضرات واہ, کیا کہہ رہے ہیں, واہ واہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ ایک چھوٹی سی نظم اور حاضر کرتا ہوں اور پھر میں ہندوستان کی طرف میں چاہتا ہوں کہ جس ملک سے آیا ہوں وہاں کی باتیں بھی آپ تک رکھوں. میں حاضر کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں. نظم کا عنوان ہے ایودھیا بنام دلی. توجہ چاہتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ آپ کہے لگائیں, لیکن اگر اس میں کہیں طنز ہے تو میں یہ ضرور چاہوں گا کہ آپ توجہ سے سنیں. کہ دلی میں ایک روز ملے رام اور خدا. دلی میں ایک روز ملے رام اور خدا, دونوں کو صاف دیکھ کر میں سوچنے لگا کیا بات ہے کہ دونوں ایودھیا سے آ گئے, اپنا مکان چھوڑ کے دلی کو چھا گئے. ان دونوں سے یہ پوچھنے میں آگے آ گیا, اور میرے دل و دماغ میں ایک خوف چھا گیا. دل نے کہا کہ جھک کے کرو ان کا احترام, پرنام رام کو تو خدا کو کرو سلام. بعد سلام دونوں سے میں نے کیا سوال, کہیے جناب اپنے ایودھیا کا کچھ تو حال, کیوں آپ دونوں اپنا مکان چھوڑا ہیں؟ کیا بات ہے کہ دلی میں تشریف لائے ہیں؟ خاموش کیوں ہیں؟ سوچتے ہیں آپ دونوں کیا؟ کب آپ دونوں لوٹیں گے شہر ایودھیا؟ دونوں نے ایک ساتھ زباں سے یہی کہا, سنسد کو ہم نہ چھوڑیں گے, ہے اپنا فیصلہ. وہ شہر مسئلہ ہے, پولیس کے حصار میں سنسد کا لطف آئے گا کیا اس خیال میں. نیتاؤں کے کرم سے یہاں آ گئے ہیں ہم, نیتاؤں کے کرم سے یہاں آ گئے ہیں ہم, سنسد کے رنگ منچ پر اب چھا گئے ہیں ہم. داخل ہوئے ہیں گھر میں ہمارے وہ رہنما, کھادی پہن کے کرتے ہیں سودا جو دیش کا. جب سے ہٹا دیے گئے اپنے مکان سے, ہم ان کے گھر میں بیٹھ گئے اطمینان سے. وہ اپنے گھر سے ہم کو بھگا کر تو دیکھ لیں, ہمت جو ہو تو روٹی سیاست کی سیک لیں. اب ان کے کاروبار کی مجبوریاں ہیں ہم,
بھارت کے رہنماؤں کی کمزوریاں ہیں، بہت اچھا، واہ واہ اب ان کے کاروبار کی مجبوریاں ہیں ہم، واہ واہ واہ، بھارت کے رہنماؤں کی کمزوریاں ہیں ہم دونوں بھول کر بھی ایودھیا نہ جائیں گے، اس گھر میں رہ کے اپنی حکومت چلائیں گے، سنسد بھون میں بیٹھ کے دھونی رمائیں گے، مسجد بنائیں گے، یہی مندر بنائیں گے۔ بہت اچھا، واہ واہ، کیا